جی، روزے کے آداب سے متعلق تو میں اتنی بات عرض کروں گا کہ کچھ اس کے ظاہری آداب ہیں اور کچھ اس کے باطنی آداب ہیں۔ ظاہری آداب سے متعلق تو اتنا ہی ہے کہ جب روزہ آدمی رکھتا ہے تو ایک مخصوص وقت ہے، پیریڈ ہے، جس کے آغاز سے لے کے انتہا تک آدمی کو کھانے پینے سے باز رہنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماع، ہم بستری سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوتا ہے۔ جب آدمی اس طریقے سے روزے کا اہتمام کرتا ہے اور جماع سے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے تو آدمی شرعی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اس نے اپنے روزے کا اہتمام کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ محمد علی بھائی کے روزہ فقط اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے کی حقیقی برکت اور اس سے ہم حقیقی استفادہ اور حقیقی رحمتیں ہم حاصل کر سکیں تو ظاہری آداب کو ملحوظ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے باطنی آداب کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اور باطنی آداب سمجھنے کے لیے میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کشف المحجوب کے اندر روزے کے آداب ارشاد فرمائے، میں اس کو یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، چونکہ ہم اپنے بزرگوں سے، صوفیاء کرام سے ہی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اسلام پر عمل کرنا۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزے کے آداب بیان کرتے ہوئے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کی حقیقت ہے رکنا۔ روزے میں اپنے معدے کو کھانے پینے سے باز رکھنا یہ روزہ ہے، لیکن صرف اپنے معدے کو کھانے پینے سے باز رکھنا نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے آگے اس کے باطنی آداب بیان کرتے ہوئے کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بچنا صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنے معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کو شہوانی نظر سے، گناہوں بھری نظر سے وہ روکے رکھے، کانوں کو حرام سننے سے روکے رکھے، اسی طریقے سے زبان کو گناہ کی بات کرنے سے، حرام چیز بولنے سے اپنے آپ کو باز رکھے، اور اپنے سارے جسم کو اللہ رب العزت کی نافرمانی اور معصیت سے باز رکھے۔ تو جب کوئی شخص ان تمام تقاضوں کو پورا کرے، معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نگاہوں کو حرام دیکھنے سے، کانوں کو حرام سننے سے اور زبان کو حرام بات کہنے سے جب باز رکھتا ہے، تب وہ حقیقت میں روزہ دار کہلاتا ہے۔ یہاں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہی فقط روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی بھلے جو کچھ بھی کرتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود آدمی بازاروں میں جھوٹ اور بددیانتی سے اپنے آپ کو نہیں روک پاتے اور روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود مسلمانوں کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں۔ بلکہ روزہ رکھنے کے بعد تو وہ چونکہ طبعی اعتبار سے فزیکلی آدمی مینٹلی بھی چونکہ کمزوری فیل کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہر ایک کا پارا چڑھا ہوتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں اکثر کیسز وہ چونکہ بیچارے بہت بھوک برداشت کی ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گالی گفتار تک معاملہ جاتا ہے، اور سب کچھ دل کی بھڑاس نکال دینے کے بعد پھر یہ کہہ کہ جی میرا روزہ ہے، ورنہ تو میں شاید اس کہانی کو انجام تک پہنچاتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ تھوڑی تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ تو بری بات کہنا چھوڑنا ہے، اس پر عمل کرنا چھوڑنا ہے۔ یہ روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب کا بھی جب آدمی اہتمام کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ کھانا پینا اس کے اوپر حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب کھانا اس کے لیے حرام ہے، پینا اس کے لیے حرام ہے، ہم بستری اس کے لیے حرام ہے۔ علی بھائی اگر تھوڑا سا غور کریں تو رمضان کے مہینے کے علاوہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز تھیں،
کھانا اس کے لیے جائز تھا، پینا اس کے لیے جائز تھا، اسی طریقے سے دیگر معاملات جو روزے کی حالت میں حرام کر دیے جاتے ہیں، تو وہ چیزیں جو عام زندگی کے اندر حلال تھیں لیکن روزے کی حالت میں وہ چیزیں حرام کر دی جاتی ہیں، تو جو چیزیں روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ بھی جو چیزیں حرام تھیں، جھوٹ بولنا، بدنگاہی کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، مسلمانوں کو ایذا پہنچانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ایون نمازوں کو قضا کرنا، جماعتوں کو ضائع کرنا، یہ ساری چیزیں تو رمضان کے علاوہ بھی ناجائز تھیں، تو پھر روزے کی حالت میں تو یہ اور کتنا ناجائز ہو گئی ہوں گی اور کتنا اس کا گناہ بڑھ گیا ہوگا، ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو روزہ جب ہوتا ہے جب اس کے ظاہری آداب کو ملوز نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی آداب کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان ساری چیزوں کا آدمی اہتمام کرتا ہے، سارے بدن کو جب اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے جب باز رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اب وہ حقیقت میں روزہ دار کہلاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت طیبہ کے مطابق ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔